اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج حضرات کے خط پر جب سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بن گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان نے از خود نوٹس کو خوش آئند قرار بھی دیا اور پھر فل کورٹ کا بھی مطالبہ کر دیا، جس پر دوبارہ سپریم کورٹ نے اندیا دیا کہ فل کورٹ بھی بنا دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب عدلیہ جیسے ادارے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر ان کی مرضی کے مطابق بینچ بنائیں گے اور ممکن ہوا تو فیصلے بھی کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی احمد ولید نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ 10 برس سے پاکستان تحریک انصاف نے ملک کی سیاست پر کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام رہنما سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا سچا جھوٹا بیانیہ انتہائی مہارت سے بھیجنے میں کامیاب رہے۔ 2014 کے دھرنے میں عمران خان کے کان میں کسی نے جو پھونک ماری، انہوں نے اسے ایسے انداز میں آگے اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا کہ آج بھی تحریک انصاف کے حمایتی اسے ذہن نشین کیے بیٹھے ہیں۔ 35 پینچر ہوں یا 200 ارب ڈالر کی کرپشن، عمران خان نے عوام کے ذہنوں کو آلودہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ احمد ولید کے مطابق عمران خان نے جو چاہا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے وہ کر دکھایا۔ پہلے سیاسی مخالفین پر ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے الزامات کی بوچھاڑ کی اور پھر سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اس طرح 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھال لیا۔ اگرچہ کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی، مگر عمران خان اگلے 20 سال کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے تھے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان زیادہ خطرناک ہو گئے۔ سائفر لہرایا اور فوج پر امریکی سازش کے ذریعے ان کی حکومت ختم کرنے کا الزام لگا دیا۔ سوشل میڈیا کی طاقت کے استعمال میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں کر پائی۔ حالیہ الیکشن میں تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ گرفتاریاں، دھمکیاں اور کیسز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے عزم کو متزلزل نہیں کر پائے اور ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی۔ احمد ولید کہتے ہیں کہ بعض تجزیہ کاروں اور سیاستدانوں کا خیال تھا کہ فروری 8 کے انتخابات سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اور معیشت سنبھلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، مگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ حکومت میں آ کر پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی بدترین رہی، جبکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ مظاہروں، ریلیوں اور سوشل میڈیا یلغار کے ذریعے ملک میں بے چینی اور افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ ان کی جماعت سے اختلاف کرنے والوں پر ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ اس کا جینا محال کر دیتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد اب تک عدلیہ نے ایسے فیصلے دیے جن پر آئینی ماہرین بھی پریشان ہو گئے۔ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں بیٹھے ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھرپور سہولت کاری کی۔ عدلیہ میں واضح تقسیم نظر آئی جو آج بھی موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط نے ملک میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ خط میں انتظامیہ اور ایجنسیوں کی مداخلت جیسے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف کو ایک موقع ملا جسے وہ کیش کرانے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ گئی۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے اپنے دور میں اور اس سے پہلے اس کی سہولت کے لیے ایجنسیوں کے ذریعے جس قدر مداخلت کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی، مگر اس وقت تحریک انصاف خاموش رہی کیونکہ آخرکار فائدہ انہی کو مل رہا تھا۔ بے داغ اور صاحب کردار سابق جج تصدق جیلانی کی نگرانی میں کمیشن کو اس خط کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لانے کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی، مگر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا مہم نے انہیں انکوائری سے معذرت کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا۔ یعنی ایک پارٹی کا سوشل میڈیا اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ سپریم کورٹ جیسے معتبر اداروں کو بھی دباؤ میں لا سکتا ہے۔ احمد ولید بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہنا پڑا، انکوائری کمیشن بنا تو تصدق جیلانی پر ذاتی حملے کیے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی پیسوں کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر جو باتیں ہوئیں، مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور تصدق جیلانی پر بے جا تنقید سن کر انہیں شرم آئی۔ ایسے الزامات لگے کہ ہمیں انہیں نامزد کر کے شرمندگی ہوئی۔ پتہ نہیں ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس کو شرمندگی ہوئی، مگر پاکستان تحریک انصاف مسلسل ڈھٹائی سے کام لیتی رہی، کیونکہ انہیں ایسی کسی بات سے کوئی شرمندگی نہیں، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کبھی کسی قسم کی ندامت کا اظہار کیا ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 बातें मान लें, अगर 11वीं नहीं मानी तो बानी पीटीआई मुल्क में फसाद खड़ा कर देंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने दुरुस्त कहा, पता नहीं हमने इस कौम को तबाह करने का तहिया कर रखा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।